السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 2025 نیا سال شروع ہو گیا ہے اور ہمارے مسلم بچوں اور بچیوں نے جس طریقے سے نئے سال کی مبارکبادیاں دی ہیں اور نئے سال پر جشن منایا ہے، سیلیبریشن کیا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ سارے کے سارے طریقے غیر مسلموں کے تھے، لیکن اب ہمارے مسلم سماج کے اندر بھی یہ سارے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ نئے سال کے موقع پر، نئے سال کی خوشی کے نام پر جتنے گناہ کیے جاتے ہیں کہ شاید پورے سال نہ کیے جاتے ہوں۔ جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں، ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے، پورا سیٹ اپ تیار کیا جاتا ہے اور اس کے لیے پوری تیاری کر لی جاتی ہے، اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں تو پھر جو ناچ گانے ہوتے ہیں، ڈی جے بجتے ہیں اور شراب پی جاتی ہے، زنا عام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کیسی کیسی خرافاتیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری خرافاتیں نئے سال کی خوشی پر ہوتی ہیں کہ نیا سال ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ بتائیے، یہ خوشی کا موقع ہے؟ خوشی کا موقع وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی جیت حاصل کی ہو، آپ نے مقابلہ جیتا ہو، آپ نے کوئی اچھا انعام والا کام کیا ہو، تو وہ موقع ہوتا ہے جشن منانے کا، خوشی منانے کا۔ یہ کون سا موقع ہے خوشی منانے کا؟ اسلام میں اس کا کہیں سے کہیں تک بھی تصور نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ ہم نئے سال کی مبارکبادیاں دیں۔ میرے عزیزو، نئے سال کے نام پر اتنے گناہ کرنا یہ ہمارے نامہ اعمال کو بھر دیتا ہے۔ شیطان نے ہمیں اس طرف لگا دیا کہ ہم نے جتنے بھی پورے سال میں اعمال صالحہ کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، نیک کام کیے ہیں، بس وہ سارے نیک اعمال ہم نے ایک رات میں برباد کر دیے۔ ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیسی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کس طرح کے فنکشن میں جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی جشن نہیں ہے، ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں، آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے اس بات پر کہ 1 سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا ہے، اور اس سال میں جس طرح سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی، جتنی ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تھی، اور جس طرح سے ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، وہ ہم سے حق ادا نہیں ہوا، اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ نیا سال ایک میسج لے کے آتا ہے، اور گزرنے والا سال ہمیں یہ سمجھا کر کے جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، اور جتنے گناہ اب آپ نے اس سال میں کیے ہیں یا اب تک کیے ہیں، ان سب پر نادم اور شرمندہ ہو جائیے، اور جتنے اعمال اچھے کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور آنے والا نیا سال ہمارے لیے یہ میسج لے کے آتا ہے کہ جو گناہ تم نے پچھلے سال کیے ہیں، آئندہ سال آپ ان گناہوں سے بچیے، بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسلام میں تو نئے سال کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، البتہ نیا چاند دیکھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے چاند کو دیکھا کرتے تھے، اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا ہم لوگوں کو پڑھنی چاہیے، تو ہمیں یہ دعا تو یاد نہیں رہتی، نیا چاند ہم نہیں دیکھتے، ہر مہینے نیا چاند دیکھ کر کے دعا مانگنی چاہیے، اور جو دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں آپ کو اسکرین پر دکھاتا ہوں کہ جو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے وہ یہ دعا ہے، آپ اسکرین پر دیکھیے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ۔ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ سلامتی کی دعا ہے۔ تو اس طرح سے تو احادیث میں موجود ہے، لیکن نئے سال کی مبارکبادی اور نئے سال کی دعا یا نئے سال کا جشن یہ اسلام میں نہیں ہے،
ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمیں اتنا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے اور ہم نے بہت سے گناہ اس گزرے ہوئے سال میں کیے ہوں گے، ان سب پر اللہ سے نادم اور شرمندہ ہو کر کے استغفار کریں، اور نیا سال شروع ہو جائے تو پھر اپنے وہ سارے کرتوت اور اپنی ساری وہ غلط خصلتیں اور غلط عادتیں ان سے بچیں، اور آئندہ نئے سال سے یہ عزم کر لے کہ انشاءاللہ اب میں یہ ساری خرافاتیں نہیں کروں گا۔ تب تو مانا جائے گا کہ آپ نے نئے سال کا حق ادا کیا ہے، کہ بھئی اب اس نے عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ اب نئے سال سے میں یہ ساری خرافاتیں اور سارے یہ گناہ نہیں کروں گا، اب ایک اچھا انسان بن کر کے دکھاؤں گا۔ تب تو اچھا لگتا ہے کہ ہاں ایک مسلمان نے ایک اچھی سوچ سوچی ہے، اچھا ارادہ کیا ہے، اچھا پلان کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ نئے سال کا کوئی تصور اور کوئی تذکرہ اسلام میں نہیں ہے۔ جو اس طرح کی خرافاتوں میں ملوث ہیں، ہم سب کی اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان تمام نوجوانوں اور نوجوان بچیوں کو سمجھائیں کہ یہ خرافاتیں ہیں، شیطانی طریقے ہیں، ان سے ہمیں ہرگز پرہیز کرنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔